ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے قید خانے میں خوابوں کی تعبیر، جو کہ پیدائش باب 39 سے لی گئی ہے۔ یوسف پوتیفار کے گھر میں بہت مطمئن تھا۔ اس اہم شخصیت کے گھر میں اس پر اعتماد کیا جاتا اور اس کی قدر کی جاتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب بھی خدا میرے ساتھ ہے، لیکن بہت جلد یوسف پر دوبارہ مصیبت آ گئی۔ اس میں اس کا کچھ بھی قصور نہ تھا۔ پوتیفار کی بیوی اس خوبصورت جوان کو بہت چاہنے لگی تھی۔ اس کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی کہ جب میرا شوہر پوتیفار گھر میں موجود نہ ہو تو یوسف میرے ساتھ پیار کرے۔ یوسف اس کی باتوں پر کان بھی نہیں دھرتا تھا۔ وہ اسے کہتا تھا کہ میرا مالک ساری باتوں میں مجھ پر اعتبار کرتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بڑھاؤں؟ اس کے علاوہ یہ خدا کے خلاف بھی گناہ ہوگا، جس سے میں محبت رکھتا اور جس کی عبادت کرتا ہوں۔ پوتیفار کی بیوی یوسف کا انکار قبول کرنے پر تیار نہ تھی۔ وہ یوسف کے پیچھے پیچھے پھرتی، اس کی خوشامد اور چاپلوسی کرتی رہتی تھی۔ یوسف اس سے دور دور رہتا تھا۔ ایک دن یوسف اسے اکیلا مل گیا۔ کوئی نوکر چاکر بھی آس پاس نہیں تھا۔ پوتیفار کی بیوی نے یوسف کو اپنی باہوں میں لیا، لیکن یوسف خود کو چھڑا کر باہر بھاگ گیا۔ پوتیفار کی بیوی بہت غضبناک ہوئی اور اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جب پوتیفار گھر آیا تو اس نے یوسف کے خلاف جھوٹ بولا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ثبوت کے طور پر اس نے وہ کپڑا بھی دکھایا جو یوسف چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پوتیفار نے حکم دیا کہ یوسف کو ابھی اسی وقت قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں زنجیر ڈال کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ پہلے جیسا با اعتماد غلام نہ رہا۔ اندھیرے قید خانے میں بھی خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا۔ اس کے پاس یوسف کے مستقبل کے لیے زبردست منصوبہ تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ جیل کے داروغے کو پتہ چل گیا کہ یوسف کیسا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ چھوٹے موٹے کام اس کے سپرد کرنے لگا، مثلاً دوسرے قیدیوں کی دیکھ بھال کرنا اور قید خانے کے روزانہ کے کاموں کا بندوبست کرنا وغیرہ۔ یوسف جو کچھ کرتا خوش اسلوبی سے کرتا۔ ایک دن 2 نئے قیدی وہاں لائے گئے۔ وہ بہت اہم شخص تھے۔ ایک بادشاہ کی خدمت میں شراب پیش کرنے والا اور دوسرا شاہی باورچی اور نان پکانے والا تھا۔ وہ دونوں بادشاہ کے حضور اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ کسی وجہ سے بادشاہ ان سے ناراض ہو گیا اور انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ بادشاہ کا ان کے خلاف یا حق میں فیصلہ آنے تک انہیں قید خانے میں ہی رہنا تھا۔ داروغے نے ان کی دیکھ بھال بھی یوسف کے سپرد کر دی۔ ایک صبح یوسف ان کا کھانا لے کر آیا تو دیکھا کہ دونوں بہت اداس اور دکھی ہیں۔ اس نے بڑی مہربانی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آج رات ہم دونوں نے خواب دیکھے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ سارے مصریوں کی طرح ان کا بھی اعتماد تھا کہ ہر خواب کا مطلب ہوتا ہے۔ قید خانے میں کوئی نہ تھا جو انہیں مطلب بتاتا۔ یوسف بولا، خدا خوابوں کا مطلب بتا سکتا ہے۔ تم اپنے خواب مجھے سناؤ۔ پہلے ساقی اور بعد میں نان پکانے والے نے اپنا خواب سنایا۔ یوسف بڑے دھیان سے سنتا رہا۔ ساقی نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ انگوروں کے 3 گچھے ہیں۔ میں نے انہیں نچوڑ کر بادشاہ کا پیالہ بھرا اور اسے پیش کیا۔ نان پکانے والے نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر 3 ٹوکریاں ہیں، جن میں بادشاہ اوپر کی ٹوکری پر پرندے چھپٹ چھپٹ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ خدا نے خوابوں کی تعبیر سمجھنے میں یوسف کی مدد کی۔ اس نے ساقی کو بتایا کہ 3 دن کے بعد بادشاہ تجھے طلب کرے گا اور تیرا منصب تجھے دوبارہ دے دے گا۔ یوسف نے یہ بھی کہا کہ تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے نان پکانے والے سے کہا کہ 3 دن کے بعد بادشاہ تجھے بھی طلب کرے گا اور تجھے موت کی سزا دے گا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے یوسف نے بتایا تھا۔ 3 دن بعد بادشاہ کی سالگرہ ہوئی۔
اس نے حکم دیا کہ نان پکانے والے کو قتل کیا جائے اور ساقی کو اس کے شاہی منصب پر بحال کیا جائے۔ Thank you for watching. Like, share and subscribe.